بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیر بروز جمعرات کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی حضرت ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی سگی بہن تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے پاک پتن میں بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور علاؤدین صابر کلیر کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ کچھ برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام علاؤدین صابر کلیر کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤدین صابر کلیر کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا۔ بابا فرید نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت مختوم صابر کلیر سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا۔ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے فرمایا، علاؤدین صابر اشت، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجے شدید صابر عظمہ تھی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے کہ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن علاؤدین صابر کلیر کی والدہ نے بابا فرید کو آپ کی بیٹی سے علاؤدین صابر کلیر کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاؤدین صابر کلیر کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی ختیجہ بیگم کے ساتھ حضرت مختوم علاؤدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ ختیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی اور بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید جب حضرت مختوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں ہیں، بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور ادب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھ دی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا کہ پہلے ہنسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثابت کرا لینا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سند لے کر ہنسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت و احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین
مسعود گنج شکر کے حالات، صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیئر نے دہلی کی خلافت کے لیے بابا فرید کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہنسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثابت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جلال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی علاء الدین، چراغ گل ہو گیا، صبح مہر ثابت کر دوں گا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہنسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیئر نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جمال الدین ہنسوی سے فرمایا، اب آپ مہر ثابت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہنسوی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیئر کی سند چاک کر دی اور فرمایا، تمہارا دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیئر نے حالت جلال میں فرمایا، آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چاک کر دیا اور اجدہان چاہ کر بابا فرید کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ بابا فرید نے دوسری سند لکھتے ہوئے فرمایا، میں کلیئر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر، غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کے تقویت پہنچاؤ۔ کلیئر اس عہد میں عظیم، عالی شان، با رونق شہر تھا۔ امیر کلیئر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے، یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ نے بابا فرید کو خط ارسال کیا کہ یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و امراء نے غرور و تکبر کا وہی حال رکھا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیئر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے روز جامع مسجد میں گئے۔ امراء شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک ہو کر فرمایا، یہ ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم و عالی شان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیئر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کلیئر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بکثرت افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے، جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کا بہت ذوق تھا اور وہ کثرت سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے وصال بھی عین حالت سماع ہی میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 13 ربیع الاول بمطابق 23 مارچ 1291 کو عین حالت سماع اور وجد میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کلیئر شریف ضلع سہارنپور ہندوستان میں نہر کنگ کے کنارے پر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخش و مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ۔